من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 21 اور 22۔ آیات کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ جل جلالہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ جل جلالہ نے زمین کے سوتوں میں اس کو پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی، پھر وہ اللہ انہیں چورا چورا کر دیتے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ میں ایک ہی آیت کا ترجمہ پیش کروں گا، آگے بھی تفصیل ہے اور اس میں بھی تفصیل ہے۔ یہ ہمارے رب نے یہ والی بات جو فرمائی کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو پانی آسمان سے اترتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں بارش کی صورت میں۔ اچھا، جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں بھی اترتا ہے، جہاں جیسے سمندر میں بظاہر ضرورت نہیں ہے لیکن سمندر پہ بھی پانی برستا ہے، بعض برفانی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں بھی پانی برستا ہے۔ تو یہ پانی جب برستا ہے تو پانی زمین چوس لیتی ہے، اور زمین کے اندر زمین کی نسیں ہیں، جیسے انسان کے بدن کی رگیں ہیں تو زمین کے اندر اس کی نسیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کی جو جڑیں ہیں یہ انسان کے رگوں کی طرح ہیں، اور وہ نسیں پانی کو لیتی ہیں اور پورے درخت کو وہ سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی زمین کی نسیں ہیں اور زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے، اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ان سوتوں کے اندر، ان نسوں کے اندر، ان راستوں کے اندر وہ پانی چلتا چلا جاتا ہے، اور پھر پانی برسا ہے 200 کلومیٹر دور، اور اسی پانی کا چشمہ نکلا ہے یہاں پر 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو وہ برسا وہاں پر ہے اور وہاں سے انہی نسوں کے ذریعے سے یہاں آیا اور یہاں سے چشمہ ابلنے لگا، اور ہم آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا، خود بخود چشمہ نہیں ابلتا، جن لوگوں کے لیے اللہ چاہتے ہیں وہاں کے لیے چشمہ ابلتا ہے، اور جن کے لیے اللہ نہیں چاہتے وہاں چشمہ نہیں نکلتا۔ اچھا، جن علاقوں میں نیکی کا وجود ہوتا ہے تو وہاں اللہ پاک چشمے دے دیتے ہیں، اور جہاں لوگ نافرمان بن جاتے ہیں وہاں سینکڑوں سال پرانے چشموں کو اللہ سکھا دیتے ہیں۔ اس کا ظاہری سبب کوئی بھی ہو لیکن اس کا مرکزی سبب اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ تو خیر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پانی ہم ایسے محفوظ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پانی مختلف چشموں میں وہ اترتا رہتا ہے۔ کچھ پانی کو ہم پہاڑوں کے اوپر جما دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر پانی اکٹھا ہی سب کو مل گیا تو پانی تو سڑنے والی چیز ہے، ٹینک میں پڑا پڑا اوپر نیچے جو بھی ٹینک ہوگا، جو بھی حفاظت کی چیز ہوگی، پانی اس میں سڑ جائے گا۔ پانی جو ہے وہ اللہ پاک محفوظ کر لیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان پہاڑوں کے برفوں کو پگھلاتے ہیں۔ یہ جو تربیلا ڈیم کے پاس جو دریا ہے جس سے ڈیم بنا ہے، اس کی اصل جڑ جو ہے وہ خنجراب سے نکلتی ہے،
جو چائنا بارڈر کے پاس ہے. اچھا، چائنا بارڈر کے پاس یہی دریا جو آپ سمجھیں کہ یعنی ڈیم جس دریا سے بنے گا تو وہ دریا کیسا دریا ہوگا. اس کے اندر تو بڑی بڑی گاڑیاں چلی جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور بڑے بڑے گاؤں اس میں چلے گئے تو وہ پتہ بھی نہیں چلا. بعض سالوں میں، پچھلے سالوں میں بڑے بڑے پہاڑ اس میں آ گئے اور دریا کا رخ ہی بدل دیا. پھر وہ جو شار ریشم تھا اس کے رخ کو ہی ایسا بدلا کہ 5 ٹنل بن گئے اس میں، اور وہ ٹنل بن کر کے پھر وہ روٹ کو بحال کیا چائنا اور پاکستان کا. تو وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس دریا میں گرے. لیکن اس دریا کی ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ خنجراب سے ہے. وہاں یہ چھوٹا سا ایک نالا ہے جس کو بچے بھی پار کر سکتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے چلتے چلے جائیں تو پہاڑوں سے برف پگھل کر کے، چشمے نکل کر کے وہ نالے اس میں آتے رہتے ہیں. نالے آتے آتے گلگت کا علاقہ آپ طے کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے ہیں، یہ بشام، تھاکوٹ، کوستان، ان علاقوں میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر وہ خون ریز دریا ہے وہ، یعنی کوئی اس میں بچ نہیں سکتا اور کسی کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیسا فائدہ کہ نہروں کی صورت میں اس سے کوئی فائدہ لے، ایسا فائدہ نہیں ہے اس سے، کیونکہ وہ گہرائی میں ہے اور بس وہاں سے چلا ہے تو یہاں آ کر کے توربیلا ڈیم پہ اس کی اختتام ہوتا ہے. یہاں سے پھر وہ آ کر کے دریائے سندھ میں ملتا ہے. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ان پانیوں کو محفوظ کرنا اور چشموں کی صورت کے اندر ان پانی کو لوگوں کے لیے نکالنا، یہ ہماری قدرت ہے. پھر یہ پانی مختلف قسم کے نالوں میں پھر یہ دریائے سندھ میں آیا تو پھر اس سے پنجاب میں آئے تو نہروں کا نظام چلا. اس سے مختلف نہریں، بڑی بڑی نہریں، ایک بڑے دریا سے بڑی نہر، پھر اس بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں وہ نکل آتی ہیں، دریائے سندھ میں بھی نکل آتی ہے. پھر ہوتے یہی دریائے سندھ آ کر کے سمندر میں آ کے مل جاتا ہے. پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں اور کھیتیوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی ہرا آپ کو نظر آئے گا تو کوئی سرخ نظر آئے گا، کوئی پیلا نظر آئے گا. طرح طرح کے رنگت والے ہم اس کو پیدا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے اس کی ہریالی کیا ہو جاتی ہے؟ پیلی پڑ جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چورا چورا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بات کی، کس کے لیے؟ ہوشیاروں کے لیے. تو کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ کہ یہی کھیتی کا نظم دیکھ کر کے اس کو اپنے آپ پہ فٹ کرو تم، کہ جیسے وہ پانی آیا تو تم بھی پانی سے پیدا ہوئے ہو. یہ کھیتی پانی سے بنی تو تم بھی پانی سے بنے. پھر وہ کھیتی جوان ہوئی، ہری بھری ہوئی، اپنے تنے پہ کھڑی ہوئی، اور اس کو تم بھی جوان ہو گئے. تم پہلے کمزور تھے، کھیتی بھی کمزور تھی. کھیتی اس کو پھونک مارنے سے وہ گر جاتی تھی. یوں کھڑی ہے کھیتی، ہوا یہاں سے آ گئی تو یہاں گر گئی، ادھر سے ہوا آ گئی تو یہاں گر گئی. ایسے ہی انسان ہے، بچپن میں کمزور ہے اور ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، حرکت دینے میں بھی محتاج ہے. ذرا بچے کو کروٹ دے دو، کروٹ میں بھی محتاج. بچے کے فیڈ کا وقت ہو گیا جی، دودھ کا، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دلیا کھلاؤ. یہی کمزور بچہ پھر جوان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہی جوانی چلتے چلتے بڑھاپے میں بدل جاتی ہے. پھر اس کا بدن جیسے کھیتی پیلی پڑ گئی تو کاٹ دی جاتی ہے. پھر اس کا بھوسا چورا چورا ہو جاتا ہے. پھر اس کا گندم وہ نکلتا ہے، گندم بھی چورا چورا ہو گیا، آٹا بن گیا. اور پھر وہ کھا کر کے انسان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنا. ایسے ہی یہ انسان کمزور تھا، پھر جوان بنا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، اور بڑھاپے کے بعد بیماریوں نے اس کو پکڑا، آ کر کے اس کی موت آ گئی. اور موت نے آ کر کے اس کو قبر میں بھیج دیا. بڑا یعنی مضبوط انسان قبر میں چلا گیا. 3 دن کے بعد اس کا بدن پھولا اور پھٹ گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مٹی نے اس کے بدن کو کھا لیا.
اس کے بدن کو کھا لیا، اس کی ہڈیاں رہ گئیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین انسان کے بدن کے ہر حصے کو کھا لیتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ، عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ وہ زمین نہیں کھاتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ پاک اس ریڑھ کی ہڈی کے کنارے سے کل قیامت کے دن اس پورے انسان کو پیدا کریں گے، اس پہ ہڈیاں چڑھائیں گے، اس کا ڈھانچہ بنے گا، پھر اس پہ گوشت چڑھائیں گے، اس میں جان ڈالیں گے، پھر اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ تو تم کھیتی سے اور پانی سے اس بات کی عبرت لو کہ تم سب کو ایسے ہی جیسے دنیا میں تم نے دیکھا وہ کھیتی چورا چورا ہو گئی، ایسے ہی تم بھی چورا چورا ہو جاؤ گے، ختم، یہ آنکھیں بھی، یہ زبان بھی، یہ سب چیزیں ختم۔ تو اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ تو کیا تشکیل کیا کر رہے ہیں؟ کا تشکیل یہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو اطاعت پہ لاؤ اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ کیوں؟ جب تک زندگی ہے تو نیکی کر سکتے ہو، اور جب بیمار ہو گئے یا مر گئے تو پھر نیکی ختم۔ تو ابھی تمہاری عقل بھی بیدار اور سب چیزیں تمہاری صحیح ہیں، تو ابھی کیا کر لو، توبہ کر لو اور آگے بڑھو، اور گناہ والی زندگی اختیار مت کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ کی باتیں لینا اور آگے دوسروں تک پہنچانا۔ علم یہ اصل ہے، اس سے جیسے پانی سے زندگی ہے ایسے ہی علم سے روحانی زندگی ہے۔ اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم عمل کا امام ہے، تو علم آتا ہے، پھر عمل آتا ہے، پھر آگے اسی عمل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے دوسروں کی ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ یہ جو تم نے آیت سنی اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ کن کے لیے؟ کہا کہ ہوشیاروں کے لیے۔ ہوشیار کون ہے؟ جو آخرت کی فکر کرے۔ ہوشیار کون ہے بھائی؟ ہاں، آخرت کے بارے میں جو آدمی بیدار ہے وہ ہوشیار ہے، اور جو آخرت سے غافل ہے وہ بے وقوف ہے۔ جس نے دنیا پر اپنا سب کچھ لگایا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ بے وقوف ہے، اور جس نے دنیا کے اندر لگایا اپنی صلاحیتیں لیکن آخرت کے لیے اس کے سامنے آخرت تھی، اس نے اپنی آخرت بنا لی، تو یہ آدمی کیا ہے؟ ہوشیار آدمی ہے، یہ آدمی بے وقوف نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کا خلاصہ تھا۔ آگے الگ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے لیکن وہ تفصیل طلب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔